امریکہ جو ہے وہ ایک واقعی میں لینڈ آف اپرچونٹی ہے، اس کو میں اسی طرح سے دیکھتا ہوں۔ آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان اور امریکہ کو کمپیئر تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امریکہ از اے ڈیولپڈ کنٹری اینڈ پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری۔ امریکہ کے بہت سارے رول انٹرنیشنل کمیونٹیز پر رہے ہیں، جس سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے بے انتہا بے حد فائدہ بھی اٹھایا ہے، لیکن کچھ امریکہ کی انٹرنل پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے کچھ ممالک کو خوشی نہیں ہوئی یا مزہ نہیں آیا یا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپرچونیٹیز آر ناٹ دیر، اپرچونیٹیز ادھر ہی ہیں۔ اب یہ ہمارے بزرگ اور ہمارے پولیٹیشینس پر ہے کہ وہ اس کو کس طرح اویل کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو کس طرح دیکھا جائے، آئی تھنک امریکہ کی ایک میں جو دل سے اچھی بات یہ سمجھتا ہوں کہ اگر if you work hard, your hard work will be rewarded. That is for sure. دوسرے ممالک میں اگر آپ کبھی ترقی پر ہیں اور زوال آتا ہے تو پھر آپ کو اٹھنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، یا کبھی جنریشن کے جنریشن نکل جاتے ہیں۔ بنسبت امریکہ کے اندر آپ یہاں پر 4 سے 5 سال انت تک محنت کیجئے، نیک نیتی سے کام کیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر آج بھی اس ریسیشن کے ٹائم پر بھی بہت ساری اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں جو ہم اویل کر سکتے ہیں۔ اس طرح میں دیکھتا ہوں ہمارے۔ عمران سورانی صاحب، آپ ماشاءاللہ سماجی تنظیموں کے ساتھ منسلک ہیں، لوکل امریکن آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہیں، تو مجھے ذرا اپنا رول بیان کریں کہ آپ کا کیا رول ہے کمیونٹی کے اندر؟ آپ اپنی کامیابی کو کس طریقے سے واپس کر رہے ہیں، ریٹرن کر رہے ہیں ٹو دی کمیونٹی، یور اون کمیونٹی، پاکستانی اور امریکن کمیونٹی؟ جی وقار صاحب، اس میں یہ ہے کہ کرنٹلی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں الحمدللہ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی دعاؤں سے پریزیڈنٹ آف پاکستانی امریکن کمیونٹی آف جارجیا سرو کر رہا ہوں الحمدللہ پچھلے 3 سال سے، اور اس میں ہم نے پاکستانی کمیونٹی کے نمبرز بڑے انکریز ہوتے ہوئے دیکھے ہیں پچھلے 3 سال میں۔ جب میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستانی امریکن کمیونٹی کا اوتھ لیا تھا، تب یہاں پر جارجیا کے اندر پاکستانی آبادی جو تھی وہ تقریباً 10,000 کے قریب تھی۔ آج الحمدللہ جارجیا کے اندر یہ آبادی تقریباً 40,000 کے قریب ہے پورے اسٹیٹ آف جارجیا کے اندر۔ میٹروپولیٹن ایریا کے اندر 14 سے 15,000 پاکستانی امریکنز جو ہیں وہ بس رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں۔ اور آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ کس طرح سرو کر رہے ہیں امریکن میں آرگنائزیشنز میں بھی اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کو بھی، ایز اے پریزیڈنٹ مجھے بہت ساری جگہوں پر جانے کا موقع ملا الحمدللہ، بڑے چھوٹے سارے پولیٹیشین سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اس میں جو خاص بات یہ رہی کہ یہاں پر اٹلانٹا ڈویژن کا جو FBI ڈپارٹمنٹ ہے، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن، وہاں انہوں نے ایک ملٹی کلچرل ایڈوائزری بورڈ بنایا تھا، جس میں انہوں نے مجھے دعوت دی ایز اے پاکستانی ٹو کم اینڈ جوائن دا بورڈ ٹو ایڈوائز دیم آن دیئر ایڈوائزری ملٹی کلچرل ایڈوائزری بورڈ، جہاں پر میں پچھلے 1 سال سے الحمدللہ سرو کر رہا ہوں، اور اس کا 5 سال کا ٹرم ہے۔ اس میں ہم FBI ایجنٹس، FBI کے جتنے بھی ہیڈز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں۔ USCIS ہے، ICE ہے، امیگریشن کسٹم انفورسمنٹ ہے، CBP ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن۔ آج الحمدللہ آپ تمام پاکستانیوں کی دعا سے جن لوگوں سے میں ٹچ میں ہوں ان سے کم از کم ہفتے میں 1 بار ضرور بات کرتا ہوں، اور ان کو آج الحمدللہ یہ پتہ ہے کہ پاکستانی کس قسم کے لوگ ہیں، شیعہ ازم اور سنی ازم میں کیا فرق ہے، پاکستانی جب حج پہ جاتے ہیں اور واپس اٹلانٹا حج کر آتے ہیں تو ان کو کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان نیسسری کسی کی گرین کارڈ کی اپلیکیشن ہو یا سٹیزن کی اپلیکیشن ہو، اگر اٹک بھی جاتی ہے تو پاکستانی کمیونٹی کے ممبرس ہمیں کال کرتے ہیں، اور ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ USCIS کے پاس جا کے ان کے مسئلے حل کرواتے ہیں۔ لائک وائز FBI کے اندر اگر کوئی ایسا آدمی جو صرف اس وجہ سے کہ مسلمان ہے یا صرف اس وجہ سے کہ پاکستانی ہے پکڑا گیا ہے یا کوئی مصیبت سے دوچار ہے، تو ہم جو ہے وہ باقاعدہ ان کے دروازے پہ ناک کرتے ہیں، اور وہ باقاعدہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ جو بھی ہماری بات ہے وہ کمپلیٹلی سنتے ہیں، اور ہماری بھرپور جو ہے وہ توجہ سے بات سننے کے بعد کمیونٹی کی ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ لائک وائز ICE جو ہے، امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ کے عہدیداران سے بھی میری ملاقاتیں رہی ہیں، اور ہم ان سے کانسٹنٹ ٹچ میں ہیں۔ جو لوگ یہاں پر انفارچونیٹلی اللیگل اسٹیٹس میں رہ کر ان کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی ان کے رائٹس ہوتے ہیں جیل کے اندر بھی،
جیسے جا نماز دینا، اگر ان کو حلال فوڈ کھانا ہے تو حلال فوڈ پہنچانا، یہ سارے ہمارے خدمات میں شامل ہیں، اور ہم ان پر آج بھی اور الحمدللہ آئندہ سالوں میں بھی کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ کمیونٹی کی خدمت کرنے میں ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عمران صاحب ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ کام کر رہے ہیں، اور قابل تعریف آپ کا کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جو آرگنائزیشن اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور جتنے بھی صدور ہیں، وہ فوٹو اپرچونٹی سے باہر نکل کے، اپنا پرسنل ایجنڈے سے باہر نکل کے، اپنی سیلف پروموشن سے باہر نکل کے قوم کی خدمت کریں، اور ایک ٹینجبل ڈیمانسٹریشن دیں کہ جی یہ کام ہم نے کر دیا ہے۔ کمیونٹی کو براہ راست آپ کی شخصیت سے، آپ کی لیڈرشپ سے فائدہ ہونا چاہیے۔ یو شوڈ ناٹ بی ایئرلی لیڈر کہ جی پاکستان انڈیپینڈنس ڈے آیا، آپ بلوں سے باہر آئے، لیڈر بن گئے، پاکستان ڈے ختم ہوا، آپ لوگ غائب ہو گئے۔ یو ہیو ٹو بی لائک مسٹر عمران سورانی، راؤنڈ دا ایئر آپ نے کام کرنا ہے، اور ٹینجبل کام کرنا ہے۔ کمیونٹی کے جو مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ سورانی صاحب، یہ تو بات ہو گئی ہمارے امریکہ کی، اور امریکہ میں رہتے ہوئے جو آپ کی خدمات ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ پاکستان سے اپنا قرض کیسا اتار رہے ہیں جو آپ کے اوپر ڈیو ہے؟ ٹھیک ہے، آپ پاکستان سے آئے، پاکستان پاسپورٹ پہ آئے، پاکستان نے آپ کو پہچان دی، آئی ڈی آپ کو دی، تو وہ اس سلسلے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بڑا دلچسپ سوال کیا وقار صاحب آپ نے۔ پاکستان کا قرض اتارنا تو گویا اس کے مترادف ہے کہ کوئی بچہ اپنے ماں کا قرض اتارے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن جو بھی ہم کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے ہمیں بے شک کرنا چاہیے۔ پاکستان کا قرض اتارنے کا جہاں تک سوال ہے وہ اس طرح ہے کہ پاکستان کی دفاع کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑا، اس کی میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دے دوں۔ جب اکتوبر میں ارتھ کوئک آیا تھا پاکستان میں، ایمبیسڈر صاحب نے تب واشنگٹن ڈی سی تمام پاکستانی ایسوسی ایشن کے لیڈرز کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایک بل ہے جو ریزولوشن تھا، کانگریس لابی کریں اس کے لیے۔ اب ہم نے بلا کچھ بھی دیکھے ہوئے اپنے کام، بزنس، بچے، بیوی سب چھوڑ کر جو ہے وہ سیدھا واشنگٹن ڈی سی گئے، رائٹ اوے پلین کی ٹکٹ پکڑی، اور ایک ایک ڈور پر کانگریس مین اور سینیٹرز کے ڈور پر جا کے انہیں سمجھایا، ان سے ریکویسٹ کی بل ہے وہ پاس ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں وہ لوگ جو گھر سے در بدر ہو چکے ہیں ان کی ہیلپ کرنا نہ صرف امریکہ کا بلکہ پوری دنیا کا فرض ہے، اور امریکہ اس میں آگے چڑھ کر بڑھ کر حصہ لے تاکہ پاکستانی قوم اس چیز کو زندگی بھر یاد رکھ سکے، اور امریکن کانگریس مین اور سینیٹرز نے اس چیز میں ہمارا بھرپور سپورٹ کیا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اس کے علاوہ جب پاکستانی ایسوسی ایشن کی جانب سے، پاکستان ایمبیسی کی جانب سے، ایمبیسڈر صاحب کی جانب سے، ڈی سی ایم صاحب کی جانب سے کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے، ہم جو ہے وہ رائٹ اوے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ایک ہمارا سٹیپ ہے ٹورڈز جو ہم پاکستان کو او کرتے ہیں۔ دوسری چیز، میں اپنے آپ کو بھی پاکستان کا ایمبیسڈر اس وجہ سے سمجھتا ہوں کہ میں بھی پاکستانی شہری ہوں۔ میری ایکٹ، میری حقل و نرکت جو ہے، میرے جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو بیہیویئر ہے ٹورڈز دی ادر کمیونٹی، وہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ پاکستان کا نام بلند کرے۔ پاکستان کے پرچم میں چاند اور ستارہ کیوں ہے، یہ ایکسپلین ہم نے کیا۔ مطلب چھوٹی سے چھوٹی بات لے کر بڑی سے بڑی بات تک، جہاں جہاں لوگوں کے دماغ کے اندر جو مس پرسیپشن ہے پاکستان کے بارے میں، اس کو اریز کرتے ہوئے پاکستان کا پازیٹیو امیج اور وقار بلند کرنا، وہ ہم اس چیز کی طرف زیادہ زور دے رہے ہیں اس وقت، اور آئی تھنک دس از اے اسٹیپ ٹورڈز پیئنگ بیک ٹو پاکستان۔